تو جناب امید یہ تھی کہ انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاست میں اعتدال آئے گا، بے یقینی کے بادل جو ہیں وہ چھٹیں گے اور سیاسی مہازارائی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ لیکن انتخابات کے تقریباً 11 روز بعد بھی صورتحال ان تمام امیدوں کے برعکس ہے۔ جن سیاسی جماعتوں نے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے وہ بھی آپ کو شدید دباؤ کا شکار دکھائی دیتی ہیں، اور یہ تو طے ہو گیا ہے کہ جناب آج کے دور میں وزارت عظمیٰ کا جو تاج ہے جو نون لیگ کے سر پہ سجایا جائے گا، اس کو جاننے والے جانتے ہیں کہ جناب یہ کانٹوں بھرا تاج ثابت ہوگا۔ مشکل ترین معاشی حالات میں اقلیتی حکومت کا اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلانا جو ہے وہ ہنسی مذاق کا کھیل نہیں۔ انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب خود تو جناب پیچھے ہٹ گئے اور اس مشکل ذمہ داری کا بوجھ جو ہے انہوں نے اپنے برادر خرد یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو اوپر ڈال دیا ہے۔ اب ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی وہ پیچھے بیٹھ کر ڈوریاں ہلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے کیا شہباز شریف صاحب کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی یا ان کی مشکلات بڑھیں گی؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا اس حکمت عملی کی وجہ سے نہ صرف ملک کو معاشی محاذ پر بہت زیادہ نقصان ہوا تھا بلکہ اس سے جو حکمراں اتحاد ہے اس کی ساکھ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئی، جس کا ہم نے دیکھا کہ خمیازہ انہوں نے 2024 کے انتخابات میں بھگتا۔ ایک بار پھر اگر یہی صورتحال ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بری خبر ہے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے دوسری مشکل خود ان کے اپنے اتحادی اور ان کے مطالبات ثابت ہوں گے۔ اچھا اوپر سے تو انہیں ایک مضبوط اور کہتے ہیں نا کہ فعال حزب اختلاف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو یعنی کہ ڈبل بائنڈ میں ہوں گے۔ تو جناب یہ تو تصویر کا صرف ایک رخ ہے، دوسرا رخ اس سے زیادہ گھمبیر ہے، اور وہ ہے انتخابی نتائج پر بڑھتے ہوئے اعتراضات۔ انتخابی دھاندلی کا الزام صرف پی ٹی آئی ہی نہیں لگا رہی بلکہ دیگر کئی جماعتیں اس کی کہتے ہیں نا ہم آواز بن چکی ہیں، جن میں جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ جو ہیں وہ تمام کے تمام پیش ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اس کے بھی کئی جو سینئر اراکین ہیں انہوں نے انتخابات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ در حقیقت جو 24 کے انتخابات ہیں وہ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ متنازع بن چکے ہیں۔ ان حالات میں سیاسی استحکام کیا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے؟ کیا وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ لوگوں کے لیے کچھ قابل قبول ہو جائیں؟ یہ اہم ترین سوالات ہیں جن پر ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔